بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اوپر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ تم تحلیل و تحریم میں اپنی عقل کا استعمال مت کرو اور شیطان کے طریقوں کی، اس کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان بلکہ اتبعوا ما انزل اللہ، یہ ربط ہو گیا کہ شیطان کے نقشہائے قدم کی پیروی مت کرو بلکہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا ہم تو اس راستے کی، اس طریقے کی اور اس سبیل کی پیروی کرتے ہیں اور کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ قرآن کریم ان کی اس تقلید آباء کا معیار بھی بیان کرتے ہوئے تردید کرتا ہے کہ کیا تم اپنے آباء کی پیروی کرو گے اگرچہ تمہارے آباء میں عقل نہ ہو، اہتداء نہ ہو، پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان میں عقل بھی نہیں اور اہتداء اور ہدایت یافتگی بھی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اور بھی کچھ آیات ہیں جن میں بتلایا گیا ہے کہ مشرکین عرب کے امراض اور ان کے اعذار قبیحہ غیر مقبولہ مردودہ میں سے ایک عذر یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ تقلید آباء کا عذر کرتے تھے اور کہتے تھے وجدنا علیہ آباءنا یا الفینا علیہ آباءنا، جیسے ہمارے سامنے آج کے سبق میں آیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی معرکۃ الآراء تصنیف بے نظیر الفوز الکبیر میں یہود اور نصارہ کے امراض کے ساتھ ساتھ مشرکین عرب کے امراض اور ان کے قبائح کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان میں جہاں جہل ایک عذر تھا وہیں تقلید آباء اعما یہ بھی ایک عذر تھا، ایک بیماری تھی۔ اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے اس دعوے کو یا ان کے اس جواب کو کہ وجدنا یا الفینا علیہ آباءنا کو رد کر دیا گیا۔ جواب خود آیت میں موجود ہے کہ مطلقاً رد نہیں کیا ہے بلکہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اس لا یعقلون اور لا یہتدون نے تقلید صحیح اور تقلید باطل کا معیار بتلا دیا۔ لہذا مطلق تقلید مذموم اور منکر نہیں ہے۔ اس آیت سے تو عین تقلید پر دلالت ہو رہی ہے کہ اگر آباء میں، اپنے باپ دادوں میں، ان کے طریقوں میں عقل شامل ہو، اہتداء شامل ہو تو پھر ان کے نقوش کی پیروی کی جائے گی۔ اہتداء سے تقلید یعنی ایسی تقلید جو کتاب و سنت پر مبنی ہو، اور عقل یعنی قیاس شرعی کے مطابق ہو،
جس میں دلیل اور علت نصوص سے مستنبت ہو، یہ تقلید اصول شریعت کی ہوگی، نہ کہ شخصی تقلید ہوگی۔ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اہتداء کے لفظ کے ذریعے بتلا دیا کہ ایسی تقلید جو کتاب و سنت پر مبنی ہو، اور یعقلون سے بتلایا کہ قیاس شرعی کے مطابق ہو۔ تو اب دلیل اور علت نصوص سے مستنبت ہونے والی کوئی علت ہو تو پھر اس کی تقلید کی جائے گی۔ اور یہ لفظ ذہن میں رکھو کہ تقلید اصول شریعت کی ہوتی ہے، نہ کہ اس شخص کی۔ انہوں نے تو اشخاص کی تقلید کا جواب دیا تھا کہ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو آباء کی مطلق تقلید پر رد نہیں ہوا، بلکہ وجہ بتلائی کہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ امام قرطبی نے لکھا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون سے ثابت ہوتا ہے کہ تقلید فی الحق اصل من اصول الدین وعصمت من عصم المسلمین۔ اور جاہل، ایسا جاہل جو درک نظر میں مقصر ہو تو اسے اصول دین اور عصم مسلمین کی طرف لجوء اور پناہ لینی چاہیے۔ مختصر یہ کہ ہماری تقلید اشخاص کی نہیں ہوتی، ہم اصول شریعت کی تقلید کرتے ہیں، اور ان اشخاص کو ہم اپنا مقلد بناتے ہیں جو یعقلون اشیاء کثیرۃ اور یہتدون الی الحق۔ لہذا اس آیت نے تو بجائے تقلید کی تردید کے تقلید کو صحیح قرار دیا اور صحیح اور باطل تقلید کا معیار بتا دیا۔ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَيْ الْكُفَّارِ، جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، تم پیروی کرو خدا پاک کے نازل کردہ اصول و احکام کی، من التوحید والتحلیل الطیبات، ما کا بیان یعنی توحید کی اور طیبات کے حلال کرنے کے باب میں اللہ ہی کے احکام کی، قالو، تو انہوں نے جواب دیا، وہ جواب دیتے ہیں لا، نہیں، بل نتبع ما الفینا بمعنی وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادوں کو ہم نے جس راستے پر پایا اس کی پیروی کریں گے، کرتے ہیں۔ کس راستے پر؟ من عبادت الاصنام وتحریم السوائب والبحائر، ہم تو بت پرستی پر اپنے باپ دادوں کو پائے ہیں تو اسی پر چلیں گے۔ سائبہ، وسیلہ، حام، بحیرہ کو حرام قرار دیں گے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ بتوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور اس کو بحیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَحَّرُونَ أَن يَشُقُّونَ أُذُونَ تِلْكَ الْأَنْعَامِ الَّتِي يُمْنَعُ لَبَنُهَا لِلْأَصْنَامِ، اس لیے بحارہ کاٹنے کو کہتے ہیں، چیرنے کو۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، یہ و کے درمیان یتبعونہم کو مقدر مانا، فعل کو، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کے بعد ولو کان آباؤہم کا واو حال بنتا ہے اس کے مفعول سے، یعنی ایتبعونہم فی حال فرضہم غیر عاقلین ولا مہتدین، کہ یہ اپنے باپ دادوں کی پیروی کرتے رہیں گے، درا حالے کہ ان کو فرض کر لو کہ وہ عاقل بھی نہیں ہیں اور مہتدین بھی نہیں ہیں۔ اور یہ حمزہ انکار کے لیے، رد و تعجب کے لیے ہے
یعنی لا ينبغی ولا یلیق ان یتبعوا آباءہم فی حال کونہم جہلتا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. بہترین عبارت نکلی کہ لا ينبغی ولا یلیق للمشرکین ان یتبعوا آباءہم حال کون آبائہم جہلتا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. یہ ہے اس عبارت کے مقدر ماننے کا نقطہ لطیفہ. ایتبعونہم، کیا وہ اپنے باپ دادوں کی پیروی کرتے رہیں گے؟ ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا من امر الدین ولا یہتدون الی الحق والہمزۃ للانکار. ابھی آپ کو یہ بات سمجھا دی جا چکی. میں نے یہ بات پہلے پارے میں بتلائی تھی کہ حق تعالی شانہ کے کلام معجزہ التئام میں امثال سے بھی کام لیا گیا ہے. تو اب آگے ایک مثال دے رہے ہیں کہ کافرین کی مثال اس شخص کی طرح ہے، کافرین کو پکارنے والے کی مثال، کافرین کو صحیح چیز کی طرف بلانے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بے زبان جانوروں کو پکارتا رہتا ہو اور ان کو اس کی بات سمجھ میں ہی نہ آتی ہو، بلکہ اس سے بھی بدتر لوگ ہیں. جانور تو اشارے یا کوڈ ورڈ میں کچھ آوازوں کو سمجھ لیتا ہے، یہ تو اتنا بھی نہیں سمجھتے. تو کفار کو تشبیہ دی گئی انعام کے ساتھ، اور ان کو دعوت دینے والے داعی کو تشبیہ دی گئی الذی ینعق کے ساتھ. الناعق یعنی راعی، یہ بمنزلہ داعی الی الہدی کے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعات الی اللہ، اور کفار بمنزلہ غنم منعوق کے ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وَمَثَلُ ای صفت الذین کفروا، کافروں کی مثال جو جواب ہی نہیں دیتے، استجابت نہیں کرتے صوت توحید پر، صوت دعوت پر. تو کافروں کی مثال وَمَن يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور ان لوگوں کی مثال جو ان کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، ان کی مثال كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ أَن يُصَوِّتُ، اس شخص کی طرح ہے جو آواز دیتا ہو، پکارتا ہو، بِمَا لَا يَسْمَعُ، ان لوگوں کو جو کچھ نہیں سنتے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے اس کے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے. ای صوتاً لا یفہم معناہ، ایسی آواز جو غیر مفہوم المعنی ہے. خود ہمارے مصنف اس کی تفسیر کر رہے ہیں. ای ہم فی سماع الموعظۃ وعدم تدبرها کالبہائم تسمع صوت راعیہا ولا تفہمہ. یہ کفار نصیحت کو سنتے ہیں لیکن اس میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. تو ان کی مثال اس معنی کر جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے کہ وہ جانور بھی پکارنے والے چرواہے کی آواز تو سنتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھ پاتے. اس اعتبار سے جیسے وہ جانور سماع صوت تو کرتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن نے ایک جگہ پر تو کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو ذرہ برابر تدبر نہیں کرتے، اس لیے ان پر حکم مرتب فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، نکالا مبتدا محذوف. ہم سم بکم عمی فہم لا یعقلون، ایسے لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اس لیے وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. لا یعقلون مفعول بھی متعدی فعل ہونے کی وجہ سے نکالا لا یعقلون الموعظۃ، اور یہاں تشبیہ بلیغ سے کام لیا گیا. وجہ تشبیہ کو، ادات تشبیہ کو، مشبہ کو، سب کو حذف کر دیا گیا ہے. اس طرح کی آیت پہلے پارے کے رکوع نمبر 2 میں بھی آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم کیوں اپنے لیے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو؟
بلکہ نعمتوں کا استعمال کرو، تلذذ کرو، کھاؤ اور پیو، اور کھانے پینے کی لذت پا کر اپنے حق جل مجدہ کی محبت اور اس کی عقیدت پیدا کرو۔ اصل میں طلبہ عزیز کو معلوم ہونا چاہیے، نعمتوں کے استعمال سے منعم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے نعمتوں کے استعمال کا امر اباحتاً دیا جا رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ای حلالات ما رزقناکم، تم کھاؤ ہمارے دیے ہوئے رزق کی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، علی ما احل لکم، اس بات پر کہ اس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال قرار دیا، اس کا شکر ادا کرو، اس کی مرضیات پر چلو، اس کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کی عادت ہے اپنی کتاب میں کہ وہ اہل مکہ کو یا ایہا الناس سے خطاب کرتا ہے اور اہل مدینہ کو یا ایہا الذین آمنوا سے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ علامت اکثریہ ہے۔ تفسیر پڑھنے والے طلباء کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ تو حق تعالی شانہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، تم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ، اور صرف کھاؤ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ آج کے سبق کی آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ہمارا یہ عذر لنگ ہوتا ہے حق کے ورود کے بعد کہ الفینا علیہ آباءنا وجدنا علیہ آباءنا۔ ہندوستان کے جہال مسلمین یہ بھی آج کل اسی بیماری میں مبتلا ہیں، جب ان کے سامنے حق کے ساتھ دلائل قطعیہ اور براہین ساطعہ پیش کیے جائیں، جب ان سے کوئی بات نہیں بنتی تو وہ بھی یہ عذر لنگ بتلاتے ہیں کہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، باپ دادے کرتے آئے ہیں، ہم کیوں نہ کریں۔ آج کے سبق نے بتلایا کہ باپ دادوں کی تقلید وہی معتبر ہوگی، سماج کی تقلید وہی معتبر ہوگی جو عقل و ہدایت پر موجود ہو۔ عقل اور ہدایت سے کوری تقلید یہ مذموم ہے۔ چنانچہ ہمارے سماج میں بہت سی رسومات جہیز کی شکل میں، فاتحہ خوانی کی شکل میں، تعظیم مشتمل بر غلو کی شکل میں، اور بھی عبادات اور معاملات میں رسومات قبیحہ، عادات سیئہ اور طقوس جاہلیہ کی شکل میں موجود ہے، اور وہاں یہی عذر بتایا جاتا ہے کہ وجدنا علیہ آباءنا۔ ہمارے طلباء کو آج کے سبق سے اصلاحی طرق کار میں سے ایک طریق، مناہج دعوت میں سے ایک منہج میسر ہو گیا۔ قرآن کریم کے دسترخوان سے چن لیجئے کہ آباء و اجداد کی مطلق تقلید مطلوب نہیں ہے، اور تقلید آباء شریعت میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمارے سماج میں کچھ باتیں رواج پذیر ہیں مگر اس کی کوئی دلیل ہے، وہ مبنی بر کتاب و سنت ہے یا مبنی بر علت شرعیہ صحیحہ ہے، نصوص سے مستنبط ہے، تب تو آباء و اجداد کی تقلید معتبر ہوگی، اور وہ پھر آباء و اجداد کی تقلید کہی ہی نہیں جائے گی، بلکہ وہ تو اصول شریعت کی تقلید کہی جائے گی۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں اپنے عوام کو، اپنے مستفیدین اور متوسلین کو بتلانا چاہیے کہ آباء و اجداد کی پیروی کن باتوں میں کی جاتی ہے، کن باتوں میں نہیں کی جاتی۔
ہمارے سامنے دونوں چیزیں ہیں. آج آیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور سورہ یوسف میں بتلایا کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. دونوں آیتوں کو سامنے رکھو تو تقلید صحیح اور تقلید باطل، ان دونوں کا امتیاز اور معیار و فرق سمجھ میں آ جائے گا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم.